ایک گاؤں میں زینب نامی ایک نہایت نیک صابر اور محنتی ماں اپنے بیٹے حسن کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب بیوہ ہو چکی تھی، شوہر کو دنیا سے گئے کئی سال بیت چکے تھے، مگر اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ حسن اس کی کل کائنات تھا۔ دونوں ماں بیٹا ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتے تھے جو گاؤں کے کنارے ایک پرانے درخت کے سائے تلے واقع تھا۔ ان کے پاس نہ زمین تھی نہ مال، مگر ان کے دل اللہ کے شکر سے بھرے ہوئے تھے۔ زینب دن بھر دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، کسی کے برتن مانجتی تو کسی کے کپڑے دھوتی۔ حسن چھوٹا تھا، مگر جب بھی موقع ملتا ماں کا ہاتھ بٹاتا۔ اسکول کا فاصلہ لمبا تھا، مگر حسن ننگے پاؤں بوسیدہ بستہ لیے روز اسکول جاتا اور واپسی پر ہمیشہ سبق دہراتا ہوا آتا۔ ماں اسے علم حاصل کرتے دیکھ کر سکون محسوس کرتی۔ ایک دن گاؤں کے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ قریبی جامع مسجد میں قرآن حفظ کی کلاسیں شروع ہونے والی ہیں۔ زینب نے حسن سے کہا، بیٹا دنیا کا علم ضرور حاصل کرو، مگر دین کا علم تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ اگر تم قرآن حفظ کر لو تو روزن قیامت تم مجھے جنت کا تاج پہنا سکو گے۔ حسن نے ماں کی آنکھوں میں خوابوں کی جھلک دیکھی اور وعدہ کیا کہ وہ قرآن حفظ کرے گا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ مدرسے تک کا راستہ طویل تھا، دن میں 2 بار پیدل جانا پڑتا۔ کئی بار حسن کو بھوک لگتی، لیکن زینب اپنا ناشتہ بچا کر بیٹے کو دے دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی دل برداشتہ نہ ہو۔ کئی بار موسم خراب ہوتا، بارش میں کپڑے بھیگ جاتے، مگر حسن نے حوصلہ نہ ہارا۔ دن رات محنت کرتا رہا، کبھی روشنی کے بغیر مٹی کے چراغ میں سبق دہراتا تو کبھی لکڑی کے تختی پر آیات لکھتا۔ مولوی صاحب نے بھی حسن کی لگن اور خلوص کو دیکھ کر اسے دل سے دعائیں دیں۔ مسجد کے دوسرے بچوں کے پاس بہتر لباس، بستے اور جوتے تھے، مگر حسن کے پاس صرف ارادہ ایمان اور ماں کی دعا تھی۔ مولوی صاحب نے بھی حسن کی لگن اور خلوص کو دیکھ کر اسے دل سے دعائیں دیں۔ مسجد کے دوسرے بچوں کے پاس بہتر لباس، بستے اور جوتے تھے، مگر حسن کے پاس صرف ارادہ ایمان اور ماں کی دعا تھی۔ کئی سال کی محنت کے بعد ایک دن وہ آیا کہ حسن نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ مسجد میں تقریب منعقد ہوئی، سب نے تحفے دیے، دعائیں دیں۔ زینب سادہ کپڑوں میں مگر فخر سے بھرپور آنکھوں کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، یہ وہ بچہ ہے جس نے بغیر کسی سہولت کے مگر اخلاص اور محنت سے قرآن حفظ کیا۔ پھر حسن ماں کے پاس آیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، ماں یہ سب تمہاری قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ زینب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے مولوی صاحب نے حدیث مبارکہ بیان کی، جس شخص نے قرآن حفظ کیا، قیامت کے دن اسے جنت کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے لباس پہنائے جائیں گے جنہیں دنیا کی دولت خرید نہ سکے۔ زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں اگرچہ وہ غریب ہے، مگر آخرت کے لیے اس نے اپنی جنت تیار کر لی ہے۔ حسن نے بعد میں قریبی مدرسے میں تدریس کا کام سنبھالا۔ وہ بچوں کو دین سکھاتا اور ساتھ ساتھ ماں کی خدمت کرتا۔ لوگ اسے عزت سے حافظ صاحب کہتے۔ جب کبھی کوئی بیوہ یتیم مسکین مدرسے آتا تو حسن سب سے پہلے ان کی مدد کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بھی کبھی انہی حالات سے گزری تھی۔ وقت گزرتا گیا، زینب بوڑھی ہو گئی، مگر ہر روز فجر کے بعد قرآن کھول کر تلاوت کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ حسن ہمیشہ کہتا، ماں اگر تم نہ ہوتی تو میں حافظ نہ ہوتا۔ اور زینب کہتی، بیٹا اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں کی دعا، قربانی اور بچوں کی محنت اگر ایمان کے ساتھ ہو تو دنیا کی ہر رکاوٹ دور ہو سکتی ہے۔ غریبی، تنہائی یا تنگی ایمان والے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ترقی کا زینہ بن جاتی ہے۔ ایک گاؤں میں زینب نامی ایک نہایت نیک صابر اور محنتی ماں اپنے بیٹے حسن کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب بیوہ ہو چکی تھی،